آپ جو ہمارے عام شاعر ہیں تو جو ہمارے یہاں اچھا شاعر ہے اس کی شاعری میں سب سے قوی موضوع ہجر ہوگا. جدائی، فاصلہ، دوری، کچھ بھی کہہ لیں، کیوں ضروری ہے؟ آپ کے خیال میں کیا انسانی زندگی صرف خوشی کا نام ہے؟ کیا زندگی کا مقصد صرف قہقہا لگانا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ غم سے خوشی پیدا ہوتی ہے، خوشی سے غم پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ. اور ہجر اس لیے، ہم تو ایک لامتناہی ہجر میں ہیں نا، ہم تو اس کا حصہ تھے. کیسا جدا کیا ہم کو، اور نہ صرف یہ کہ جدا کیا بلکہ ہر جدائی کی شکل الگ ہے. اگر صرف انسان کو لے لیں، صرف انسان تمام مخلوقات میں سے، تو وہ اپنے کل سے جدا ہے، مگر ہر جز کی شکل مختلف ہے. تو کس قدر ہجر ہے، کس قدر ہجر ہے کہ کہیں اپنائیت کا، یکسانیت کا کوئی اثر، نام، نمود، نشان نظر نہیں آتا. پھر ہجر ایک اور بھی بات، جب تک آپ کے اندر کہیں ایک کرب نہ ہوتا ہو، آپ کا احساس ادھورا رہتا ہے. روزہ جو ہے پروردگار کو میرے فاقے گننا نہیں ہے. یہ 30 فاقے تم نے سال میں کیا، بڑا کمال کیا. دیکھنا یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی سے، ایک لقمہ روٹی سے جو ہجر ہوتا ہے، کیا اس تکلیف سے خوشخوئی سے گزر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم عیش کا گھونٹ پینا چاہیں اور اس سے ہجر میں ہو جائیں، اور عیاشی کا لقمہ کھانا چاہیں اور اس سے ہجر میں ہو جائیں، تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ لوگوں کی طرف، وہ جو میرے اور آپ جیسے ہیں. اور تب ہماری سمجھ میں ان کی کیفیت اور ان کا کرب آتا ہے. کوئی نے تو جواب دے دیا تھا نا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کھاؤ. مشرف صاحب نے بھی کہا تھا کہ بکرے کا گوشت نہیں مل رہا تو مرغی کھا لو. جس کی جیب میں دال کھانے کو پیسے نہ ہوں، اس سے آپ یہ. اور تو اس طرح کا جواب تو وہ دیتے ہیں جن کے دل پر اور آنکھوں پر اور کانوں پہ خدا نے مہر لگا دی اور وعدہ کر لیا کہ ہم نے مہر لگا دی، اب تم حقیقت نہیں دیکھ پاؤ گے. اور جو حقیقت دیکھتا ہے وہ سب سے بڑی حقیقت یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے دور ہے. جو اصل ہجر ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک عجب عالم میں ہیں جہاں بقا کے ساتھ ساتھ فنا چلتی ہے. فانی ہوتے ہیں تو بقا میں ملتے ہیں، اور جب تک فانی نہیں ہوتے بقا سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اور ہجر بنیادی میرے خیال میں ایک احساس ہے غم کا. اور غم جب میں کہہ رہی ہوں تو رونے، پیٹنے، ماتم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی. شدت احساس کا نام غم ہے. تو اگر وہ شدت احساس نہیں ہوگی تو زندگی کے کیا معنی ہے؟ اور ملا کے پاس شدت جذبات بہت ہے، شدت احساس بالکل بھی نہیں. دو مختلف چیزیں. وہ سطح پہ جیتا ہے، صوفی کنویں کے پاتال میں اتر جاتا ہے اگر صوفی ہے تو. یہ جو ہر کوئی حقہ ہو کا نعرہ لگا دے وہ صوفی نہیں ہے. وہ بھی ایک رسم اور ایک رواج کے مارے ہوئے لوگ ہیں. یہ ان کو صوفی نہیں. صوفی تو وہ ہے جو فکر کرتا، جو فکر کرتا اس کو خود پرکھتا ہے، اور جو پرکھ لیتا ہے اس کو اپنا عرفان بنا کے دوسروں میں بانٹنا شروع کرتا ہے. چیزوں کے اندر کی جو سمجھ ہے میرے نزدیک وہ صوفی کی فکر ہے، حقیقت کی تلاش. سائنسدان ذرے کا جگر چیر لے تو ہم مان لیتے ہیں، صوفی کیوں نہیں چیر سکتا؟ میرے اور آپ کے اندر بھی ایک احساس کا ذرہ ہے، اور صوفی اس ذرے کو چیرنے کی فکر کہ اس کا جوہر تلاش کر